آداب کتابیں بولتی ہیں کے تحت ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ایک افسانوی مجموعہ ہے، رودالی، جس کی خالق ہیں سائمہ نفیس۔ اس سے پہلے کہ ہم رودالی کے تعارف کی طرف چلیں، آپ سے ایک گزارش۔ ادبستان آپ کا اپنا چینل ہے، اسے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور گزارش کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آئیے اب کتاب کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ رودالی سائمہ نفیس کا پہلا مجموعہ ہے۔ راجستھان کے کچھ علاقوں میں کمتر ذات کی عورت بڑی ذات کے مرنے والوں میں پیسوں کے عوض روتی ہیں۔ ان پیشہ ور رونے والیوں کو رودالی کہا جاتا ہے۔ سائمہ نفیس کا مرکزی افسانہ اور کتاب کا نام اسی پر محیط ہے۔ اس افسانے میں سائمہ نفیس نے دو گھرانوں کی، دو شریکوں کی کہانی بیان کی ہے۔ ایک خاندان اپنے بیٹے کو برطانیہ پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے تو دوسرا خاندان اپنے بیٹے کو اس سے بڑے ملک امریکہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ امریکہ جانے والا وہیں جا کر بس جاتا ہے، وہیں شادی کرتا ہے اور وہیں اس کے بال بچے ہوتے ہیں۔ جو پہلا خاندان ہے اس کا سربراہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر رودالیوں کو بلاتے ہیں 6 ماہ کے لیے۔ جب دوسرا شریکے والا جو امریکہ میں موجود ہیں، جب وہ ان کا سربراہ مرتا ہے اور وہ پورا خاندان واپس آتا ہے تو یہاں پر رات کے وقت رونے کی آواز آتی ہے تو وہ بیٹا اور اس کی بیوی باہر نکلتے ہیں اور بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت وہاں سے اس کی بھابھی گزر رہی ہوتی ہے لڑکے کی۔ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ سو جاؤ جا کر، یہ یہاں کا رواج ہے۔ وہ شریکوں کے باپ مرا تھا تو وہاں 6 ماہ کے لیے رودالیاں آئی تھیں، ہمارے ہاں تو اب 1 سال تک رودالیاں آئیں گی۔ تو یہ ایک کلچرل سی چیز یا یہ ایک روایت ہے جس کے بارے میں سائمہ نفیس نے بڑی چابک دستی سے یہ افسانہ لکھا۔ سائمہ نفیس کے افسانوی مجموعے رودالی کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے سیدھے سادے بیانیہ انداز میں کہانیاں لکھی ہیں، ایسی کہانیاں جن میں علامت نہیں، تجرید نہیں، کوئی بل چھل نہیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے کسی نفسیاتی تنقید کی بھی ضرورت نہیں۔ اپنے سادہ کاری کے باعث یہ کہانیاں دلکش ہیں۔ افسانوں کی یہ دلکشی ان کے موضوعات کی اہمیت اور توانائی کی وجہ سے ہے۔ اس مجموعے میں جتنے بھی افسانے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک، زیادتی، فرسودہ روایات پر مشتمل ہیں، اور اکثر افسانوں میں عورتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں انہیں اجاگر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اندرون سندھ اور جنوبی پنجاب کی زیادہ عکاسی کی گئی ہے۔ وڈیروں، چودھریوں اور سرداروں کی زیادتیوں پر ان افسانوں میں فوکس کیا گیا ہے۔ موضوعات کی اسی رنگا رنگی اور دل آویزی نے سائمہ نفیس کے افسانوں میں اثر انگیزی پیدا کی ہے۔
اور ان کے قلم کو اعتبار بخشا ہے۔ رودالی سائمہ نفیس کی 16 کہانیاں نہیں بلکہ رب سے ناآشنا ایک ہی کہانی ہے۔ یہ عورت کہانی ہے جو دائرے میں گھومتی ہے۔ سائمہ نے رودالی لکھ کر افسانے کی دنیا میں ایسا اضافہ کیا ہے جس میں نرم و نازک احساس کم اور کانٹوں کی چبھن زیادہ ہے، خوشبو کم اور کڑواہٹ زیادہ ہے۔ ان افسانوں میں چبھتے کانٹے عورت کو حقیقت برداشت کرنے اور مقابلے کی طاقت عطا کرتے ہیں۔ یہ کتاب اوج کمال کی نگرانی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے حصول کے لیے سائمہ نفیس سے فون نمبر 092 پاکستان کا کوڈ 21 کراچی کا کوڈ 5652-348 اور موبائل نمبر 0300-9262-865 پر رابطہ کر کے کتاب کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب خریدیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے کہ اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔